اچھا، جب مرید کے والا آپریشن ہو گیا تو پہلے تو یہ خبر آئی کہ جناب دونوں بھائی گرفتار ہو گئے ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، سعد رضوی کو اٹھا کر لے گئے ہیں ایجنسیوں والے اور انس رضوی گرفتار ہو گئے ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، انس رضوی صرف گرفتار ہوئے ہیں اور سعد رضوی کو ایک گولی لگی تھی بازو پر اور ان کو اٹھا کر لے گئے تھے ان کے ساتھی مرید کے کسی گاؤں میں، اور پولیس نے جیو فینسنگ سے، موبائل فونز کے ڈیٹا سے جگہ کی لوکیشن معلوم کر لی ہے جس جگہ پر سعد رضوی ہیں، اور یہ کہ انس رضوی صرف گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ نہیں جناب، دونوں بھائی ہی مرید کے اس گاؤں میں موجود ہیں، جس کا پولیس نے پتہ لگا لیا ہے اور ان کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، ورنہ ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ پھر یہ شروع ہو گیا کہ جناب ان کے دفتر پر چھاپا مارا ہے اور وہاں سے 2 کلو سونا، انڈین کرنسی، فلاں کرنسی، فلاں کرنسی، 11.5 کروڑ روپیہ نکلا ہے۔ یہ نظر نیاز، یہ نذرانے، یہ پیروں کے آستانے سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی ان سے بھی بڑے پیر کے پاس چلے جائیں تو پتہ نہیں آپ کو وہاں سے کیا کیا ملے گا، اس لیے یہ تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے معاملہ آ گیا جو پولیس اس وقت کر رہی ہے۔ صبح دوپہر شام پولیس کے افسران مختلف ٹی وی چینلز پر، مختلف اخبارات میں جا رہے ہیں اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے جوان مارے، جو زخمی ہو گئے، کسی کے سر پہ ڈنڈا لگا، کیلوں والا تھا، لہٰذا کوئی کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کوئی ڈسیبل ہو گیا، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، کسی کا نچلا دھڑ کام نہیں کر رہا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں ٹی ایل پی کے آج تک کے دھرنوں اور جھگڑوں کے درمیان کے 60 سے زائد پولیس اہلکار پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہیں، اور جن کو جو شہید ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، اور اس بار ریاست نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرے گی اور ہماری قربانیاں ضائع نہیں جانے دے گی، اور ہم یہ شہداء کے بچوں کو کیا جواب دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو سب کچھ چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک تو ہو ہی رہا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے، بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ ٹی ٹی پی والوں نے اگر یہ پرتشدد کارروائیاں کی ہیں ایک مذہبی جماعت ہونے کے باوجود، تو ظاہر ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن جو اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ آپ دوسری پارٹی کا میڈیا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کو ٹی وی چینل پر آنے نہیں دیتے، وہ سوشل میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 300 400 500 بندے ہمارے مر گئے، ظاہر ہے 200% جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ٹی ایل پی والے مر گئے اور ایک راہگیر مر گیا، ظاہر ہے آپ بھی 200% جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ عوام کو سچ تک رسائی نہیں دیتے۔ جب آپ عوام کو سچ تک رسائی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹینشنلی معاشرے میں افواہوں کے لیے سپیس کریٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹینشنلی معاشرے میں فیک نیوز کے پھیلاؤ کے لیے سپیس کریٹ کرتے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور آپ بھی سچ سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والوں نے پولیس اہلکاروں سے بندوقیں چھینی اور پھر اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیا، یار ہے کو بات کرنے والی پاگل تو نہیں ہیں آپ؟ یہی ڈرامہ آپ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھی دہشت گردوں کو چھڑوانے آئے اور دہشت گردوں کو مار کر چلے گئے اور پولیس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہی بے وقوف آپ قوم کو بنا رہے ہیں پچھلے 78 سال سے، فیک انکاؤنٹرز کی خبریں دے دے کر، اور یہی کچھ آپ اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو جو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اور جو کل عمران خان نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، کہ فیکٹ فائنڈنگ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، جو مفتی منیب الرحمان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی زیر نگرانی ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ اگر ٹی ایل پی والے واقعی اتنے برے ہیں جتنے آپ نے انہیں دکھایا ہے تو انہیں 4th شیڈول میں ڈالیں، بین کریں، ختم کریں اس قصے کو۔ اور اگر ٹی ایل پی والے درست ہیں اور آپ کے پولیس اہلکار جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہید پولیس اہلکاروں کے بچوں کو کیا جواب دیں، ان کے باپ وہاں پہ رائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے گئے تھے، وہ شہیدوں نے نہیں گئے تھے، تو ان کو کیا جواب دیں، تو آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ٹی ایل پی کو 4th شیڈول میں ڈالیں، اور اگر ایک پولیس اہلکار مرنے کے نتیجے میں آپ نے 20-25 ٹی ایل پی کے لوگ بھی مار دیے ہیں، تو پھر جن پولیس اہلکاروں نے یہ سب کچھ کیا ہے ماورائے عدالت ہلاکتوں میں، وہ انوالوڈ ہیں، تو ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی سزا دیں۔ اور خاص طور پر جو آپ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے پہلے فائر کھولا اور ٹی ایل پی کہتی ہے پہلے پولیس نے فائر کھولا، اس بات کی ویریفیکیشن سوائے جوڈیشل کمیشن کے پروب کے اور نہیں ہو سکتی۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی،
فیض حمید جو اس وقت قید میں ہیں، جن کا کورٹ مارشل چل رہا ہے، انہوں نے ان کو اپنے گواہ کے طور پر بلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان فوج کے سابق افسروں کا، موجودہ افسروں کا بھی یقیناً شاہد خاقان عباسی صاحب پہ اعتبار ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پی ٹی آئی والوں کے گڈ بکس میں بھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی آج تک نون لیگ چھوڑنے کے باوجود نواز شریف سے اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ وہ حکومت کی بھی، حکومتی جماعتوں کی بھی گڈ بکس میں ہیں، لہٰذا وہ سب کی گڈ بکس میں ہیں، اور وہ وہی مطالبہ کر رہے ہیں جو مفتی منیب الرحمان بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، یعنی کہ ٹی ایل پی کے قریبی سمجھے جانے والے بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یا ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر اس معاملے کو پروب کریں، اور یہ بات سب سے پہلے معلوم کریں کہ گولی چلانے میں پہل کس نے کی، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو آئندہ کے لیے پولیس اہلکاروں کو بھی اپنی حد سے گزرنے سے اجتناب کے لیے ایک تنبیہ ہو جائے گی، اور ٹی ایل پی والوں کو بھی اگر وہ مجرم واقعی ہیں گولی چلانے میں پہل انہیں کی، تو انہیں بھی ہمیشہ کے لیے فورتھ شیڈول میں ڈال کر یہ قصہ ختم کیا جا سکے گا۔ ونس اینڈ فار آل اگر آپ یہ میٹر ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہی ہے، اور اگر آپ صرف بلیم گیم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینلز پر آ کر ٹی ایل پی والوں کے خلاف بولتے رہے اور ٹی ایل پی والوں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں، تو ظاہر ہے اس سے پھر افواہیں ہی زور پکڑیں گی، اس سے نہ سچ سامنے آئے گا، نہ اس بیماری کا ہمیشہ کے لیے علاج ہو سکے گا۔